السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع آپ کے اپنے پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، پوری دنیا میں اب ٹورزم جو ہے وہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ صرف کووڈ-19 میں ہمیں احساس ہوا کہ جب یہ فضائی ہمارے سفر بند ہو گئے، لوگوں کا آنا جانا ختم ہو گیا، سیاحوں کا آنا جانا ختم ہو گیا، تو ہماری جو ایویشن انڈسٹری تھی وہ تباہی کے دہانے تک پہنچ چکی ہے کہ کتنے ہزار بوئنگ کے اور ایئر بس کے جہاز جو ہیں وہ گراؤنڈ پڑے ہیں۔ کئی بڑی بڑی ایئر لائنز جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر چکی ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کی ایئر لائن کا بہت برا حال ہے، وہ تو خیر پہلے بھی تھا، لیکن اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ٹورزم اس وقت پوری دنیا میں کتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان جیسے دوسرے ہم شعبوں میں پیچھے جاتے جا رہے ہیں، انحطاط کا شکار ہیں، ٹورزم میں بھی یہی حال تھا۔ لیکن اس حکومت نے اپنے انتخابی منشور میں بھی ٹورزم کے حوالے سے بہت سارے بلند و بانگ دعوے کیے۔ 3 سال گزر چکے ہیں، ان دعووں پر کتنا عمل ہوا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری ٹورزم پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ مشتاق احمد صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ساری دنیا میں ایک ہی اتھارٹی ہوتی ہے جو یہ ہیریٹیج آپ کی ٹورزم وغیرہ کو دیکھتی ہے، ان کی مینٹیننس کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہاں پر مختلف اتھارٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، ورلڈ سٹی کا اپنا دائرہ اختیار ہے، آپ کا اپنا ہے، اور یہاں بھی یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے چونکہ آپ ٹورزم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہیریٹیج اگر آپ کے پاس ہوگا، جتنا رچ پنجاب کے پاس ہے، خصوصاً لاہور کے پاس ہے، تو اتنی ہی ٹورزم میں لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاہی قلعہ اور اس طرح کی جتنی بھی عمارتیں ہیں، وہاں پر عام ہمارے جو ہیں وزٹرز وہ بھی اس طرح جا رہے ہیں اور ان کی مینٹیننس کا بھی اس طرح خیال رکھا جا رہا ہے، جبکہ دنیا میں ان کو کرٹین کیا جاتا ہے ایک خاص لمٹ تک، تاکہ وہ جو ہیریٹیج سائٹ اتنے سینکڑوں سالوں سے، اتنی صدیوں سے ہے، وہ پریزرو بھی رہے۔ اچھا، اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ پرائم منسٹر کا فوکس بہت ہے ٹورزم میں، آپ کو پتا ہے، تو پہلے تو ڈپارٹمنٹ ہی یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ یوتھ افیئر، اسپورٹس، کلچر اور ٹورزم ایک ڈپارٹمنٹ تھا، بالکل، تو اس کا فوکس زیادہ اسپورٹس اور یوتھ افیئر، بلکہ یہ سٹپنی ٹائپ ڈپارٹمنٹ تھا، جیسے رکھا ہوا تھا، تو سارا فوکس جو ہے وہ کلچر اور یوتھ افیئرس اور اسپورٹس پہ ہوتا تھا۔ تو پرائم منسٹر اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے، ان کا چونکہ ٹورزم پر فوکس تھا، تو پہلی چیز انہوں نے یہ کی کہ ٹورزم کو الگ کیا جائے، جس میں ٹورزم اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اس کے انڈر آئے۔ اس کے بعد جو آپ بتا رہے ہیں وال سٹی ایک اسپیشل ایک پروجیکٹ کے طور پر تھا، وہ ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ بالکل، وال سٹی چونکہ اس میں ایکسپرٹیز چاہیے تھی اور اس وقت ٹورزم ڈپارٹمنٹ بھی الگ نہیں تھا، وہ پورا حصہ تھا، تو وال سٹی کو اس پرپز کے لیے بنایا گیا تھا کہ لاہور کا جو تاریخی ورثہ ہے کچھ ایریاز میں، اولڈ سٹی جسے کہا جاتا ہے، اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے اور اس کو پریزرو کیا جائے۔ اب ہم آگے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، دنیا بھر میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ٹورزم بیسک یہ ہیریٹیج سے ریلیٹڈ ہو، ریلیجن سے ریلیٹڈ ہو یا ویسے نیچر سے ریلیٹڈ ہو، وہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہیریٹیج، ٹورزم اور کلچر ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں، جو اس اتھارٹی کا آرڈیننس پاس ہو گیا ہے، اس کا بورڈ کی کمپوزیشن بھی ہو گئی ہے، تو جلد ہی اس کو ہم فنکشنل کریں گے۔ اس اتھارٹی کے اندر وال سٹی بھی آئے گا، کلچر کا بھی وہ حصہ جو ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی آئے گا، اور اس کا بڑا ایک وائبرنٹ قسم کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، جس میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ، کلچر ڈپارٹمنٹ، ایون ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، کیونکہ ہمارے پاس ایگری ٹورزم کا بڑا سکوپ ہے، وہ سارے ڈپارٹمنٹ اس بورڈ آف ڈائریکٹر کا حصہ ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں اس اتھارٹی کے انڈر کام کر رہی ہیں، تو اس طرف یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز دیکھنے میں آئی، اب مجھے نہیں پتا یہ بورڈ بنتا ہے تو کیا ہوگا، وارلڈ سٹی زیادہ سے زیادہ ٹورزم سائٹس اپنے پاس لینا چاہتی ہے۔ آپ کے جو پچھلے سیکرٹری تھے احسان بھٹا، انہوں نے بڑی مشکل سے شالامار باغ کو ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور یہ آرکیالوجی کے انڈر رہنے دیا۔ وارلڈ سٹی چاہتی تھی کہ یہ بھی ان کو مل جائے۔ جو ابھی تک ہماری ہیریٹیج سائٹس وارلڈ سٹی کے پاس ہیں، ایک تو وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، وہ بڑی بھاری فیس رکھ کر وہاں پر آپ شادیاں بھی ارینج کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنے فنکشنز بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یونیسکو کو، دنیا کو اس پہ اعتراض ہوگا کہ اگر ہمارے یہ جو ہیریٹیج سائٹس ہیں، یہ کمرشل ان کا اس قدر زیادہ یوز شروع ہو جائے؟ اچھا، ایک تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹس کے درمیان پی ایم کا یہی ویژن ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹ کوہیجن سے کام کریں، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیشنل لیول پہ ایک کمیٹی، وہ مجھے پتا چل گیا۔ میرا سے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز پہ کیا ہے؟ میں اس کی پالیسی بالکل آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ جو وارلڈ سٹی کا اسپیسیفک پرپز ہے کہ اولڈ لاہور سٹی اور اس کی جو ہیریٹیج
جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں اس کے مینولز ہیں, اس کے اسپیسیفکلی ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہو سکتی ہے کیا چیز نہیں ہو سکتی. ایون کنسٹرکشن کے لیے 200 میٹر کا بفر زون ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی اور کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی سوائے پرزرویشن کے. آپ اگر دیکھیں انڈیا یا دنیا کے دوسرے ممالک جہاں پہ ہیریٹیج ہیں وہاں پہ کنٹرول قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی کرائی جاتی ہے, اور اس کو کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو پروپیگیٹ کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ دنیا کو پتا ہو. 100 دنیا میں بہت ساری ایسی ہیریٹیج کی سائٹ ہیں جہاں پہ کنٹرول قسم کا کر کے وہاں پہ ریسٹورنٹس بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ آئیں, آنے کے بعد ان کو فیسلٹیز. بٹ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ہم آلریڈی اس کو فیس بھی کر رہے تھے اورنج لائن کی وجہ سے. تو ہم اسٹرکٹلی جو ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی ہے یا جو باقی جو یونیسکو وغیرہ جو ادارے ہیں ان کی گائیڈ لائنز کے اندر رہتے ہوئے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم کرائیں گے, باقی ہم اس میں اجازت نہیں دے رہے. سر ابھی آپ نے بات کی 200 میٹرز کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. مجھے پیچھے شالامار باغ آپ کے جو چیف منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں ان کا انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا, اور انٹرویو سے پہلے ہی میں نے ان کو دکھایا کہ ان کی بالکل دیواروں کے ساتھ وہ ٹھیلے اور وہ جو بھی وہ لوگ پھل وغیرہ فروخت کر رہے تھے بالکل وہ فروخت کریں. لیکن شالامار باغ کی جو تاریخی دیوار ہے اس سے ان کو تھوڑا سا ہونا چاہیے. بلکہ وہاں پہ مجھے انہوں نے پھر باتوں کے دوران یہ بھی بتایا کہ پہلے تو یہاں ان دیواروں کو باقاعدہ وہ یوز کرتے تھے وہ ٹینٹس لگانے کے لیے, اور وہاں پہ وہ اس میں وہ کیل وغیرہ بھی ٹھونکتے تھے. لیکن یہ اب آ کر کچھ اتنا کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہم ان کو فاصلے پہ رکھیں. تو یہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہے, اسی طرح مجھے ایک بار جانے کا اتفاق ہوا, یہ جو آصف خان اور یہ ان کا مقبرے بنے ہوئے ہیں, تو وہاں پر جو وہاں کے لوکل ریزیڈنٹس ہیں ان کی وہ گائیں وغیرہ ان دیواروں کے ساتھ, تو وہ بھی یعنی کہ کوئی اچھا مجھے نہیں لگا. ٹھیک ہے وہ اتنی بڑی ہیریٹیج سائٹ نہیں ہے, آصف خان تاریخ میں اتنا مشہور نہیں, لیکن جہانگیر اور اس کی بیگم جو نور جہاں ہے وہ تو تاریخ میں کافی مغل امپائر میں ان کا نام ہے, ایک مقام ہے. تو اس طرح کی جو ہماری ہیریٹیج سائٹس ہیں لوکل آبادی کو ان سے 200 میٹرز کے فاصلے پہ کیسے آپ رکھیں گے؟ اچھا اس میں ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے صرف گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی ہے. جب تک لوگوں کو ایجوکیٹ نہ کیا جائے آپ ہر چیز کو بائی فورس نہیں کرا سکتے ہیں. تو ایک تو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے پاس ہیریٹیج اسپیشلی ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا نہ میری نہ صرف آپ کی رسپانسبلٹی بلکہ اس ملک کے ہر شہری کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کچھ ایشوز اس میں ہیں, لیکن جو میں آپ کو کہہ رہا تھا 200 بفر زون کے اندر وہ کام نہیں ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنسٹرکشن کا کام نہیں ہو سکتا جس سے اس ہیریٹیج سائٹ کی ویژول امپیکٹ کم ہو جائے کہ میں ایک ٹاور یہاں بنا دوں تو وہ بالکل اس کا ختم ہو جائے, یہ کر دے. اب ہم نے یہ کیا کہ جو اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کھوکے وغیرہ بتا رہے ہیں, تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ پراپر اس ہیریٹیج اس سائٹ سے ملتی جلتی ڈیزائن کر کے ہم اس کے اندر ہی بنا دیں تاکہ آنے والے فیسیلیٹیٹ بھی ہو جائیں اور وہ ایک ویژول امپیکٹ بھی بہتر آئے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں کھوکے ہوں گے وہ اس کو میں مرج ہوں گے جو آپ کی سائٹ ہے, تاکہ وہ آپ کو ایک ایسا ویژول امپیکٹ ایسا برا نہ دیں کہ اس کا ایکچوئل سائٹ کا امپیکٹ خراب ہو جائے. اچھا سر, اگر آپ ٹرکی میں جائیں جن کی ہماری طرح ہی رچ بڑی ایک ان کی ثقافت ہے, ان کی ہسٹری بیک گراؤنڈ ہے, اگر ان کو چھوڑے ہم امریکہ میں بھی جائیں تو ایون اگر آپ ان کے ڈی سی میں جو ان کے میوزیمز ہیں ان کو وزٹ کرنا چاہیں جو کہ 200 سال 150 سال پہلے بنے ہوں گے, 100 سال پہلے بنے ہوں گے, باقاعدہ وہاں پر گائیڈ موجود ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ نازی فیشزم سے متعلق جو جیوز کا وہاں پہ ہے اس کو تو وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں. آپ خود دیکھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر آپ کو گائیڈ وہاں سے لینا چاہیں تو گائیڈ باقاعدہ آپ کو وہاں پر پوری معلومات دیتا ہے. اسی طرح آپ استنبول میں توپکاپی پیلس چلیں, ابا صوفیہ چلے جائیں, بڑی اچھے خاصے چارجز ہوتے ہیں ان کے, اور وہ ڈالرز میں پیمنٹ ان کو کرنی پڑتی ہے. ہم اب تک اپنی ہیریٹیج سائٹس کے حوالے سے کوئی ایسا پلان بنا سکیں کہ گائیڈز وہاں پہ موجود ہوں جو فارنرز آئیں, اور ہمارے یہاں پہ فارنرز کا اس قدر فلو نہیں ہے جو ہم اگر ہم مسلم کنٹریز کی بات کریں تو ہم ٹرکی میں دیکھتے ہیں, ہم ایجپٹ میں دیکھتے ہیں. پاکستان حالانکہ اتنی ہی ہماری رچ ہسٹری ہے لیکن وہ ہم نہیں دیکھتے کہ اتنا فلو نہیں ہے. کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں اس میں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس یا دوسری ہیریٹیج سائٹس ہیں
ان میں ہم وہ اقدامات کریں جس میں انٹرنیشنل ٹورسٹ آئے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوکل ٹورسٹ جاتا ہے تو اگر گائیڈ ہم رکھیں بھی تو وہ شاید اس کو استعمال نہیں کرتے, ہمارا کلچر نہیں ہے, ٹرینڈ نہیں ہے. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنی ہیریٹیج سائٹس ہیں اور ایون جو باقی بھی ٹورسٹ سائٹس ہیں, ہم نے وہ کچھ ورلڈ بینک کے تھرو ہائر کرائے ہیں, کچھ لوکلی ٹی ڈی سی پے کے تھرو کنسلٹنٹ ہائر کرائے ہیں, جس میں ہر ایک کا مینجمنٹ پلان بنا رہے ہیں. اس مینجمنٹ پلان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ کس طرح ٹورسٹ کا ایکسس کیا ہوگا, ٹورسٹ انفارمیشن ڈیسک ہوگا, اور اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو پمفلیٹس ملیں گے, ویڈیوز ملیں گے, ہم گائیڈز بھی وہاں پہ پرووائڈ کریں گے, تاکہ آپ جس طرح ہم جو اچھے ممالک جو کر رہے ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے. تو بھائی ہماری کچھ 4 اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں, اس کو انشاءاللہ ہم جلدی امپلیمنٹ کریں گے. باقی 4 اسٹڈیز ہماری بھائی اینڈ آف سپٹمبر ہمارے, جب یہ مینجمنٹ سائٹس کا مینجمنٹ پلان آئے گا تو جو آپ باتیں جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ساری ہم اس میں ہم نے کیٹر فار کیا, ساری ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے پراپر, جس طرح انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے طور پہ مینج کیا جاتا ہے ان سائٹس کو, اسی طرح ہم مینج کریں گے ان سٹڈیز کے بعد جب یہ مینجمنٹ پلان ہمارے پاس آئیں گے. اگر ہم یورپ جائیں تو ہمیں ایسے ہیریٹیج سائٹس بھی ملتی ہیں جہاں پہ وہ صرف ایک مانومنٹ بنا دیتے ہیں. ڈی سی میں انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کا ایک مانومنٹ بنا دیا ہے, وہاں پہ وہ جنگ لڑی نہیں گئی, لیکن وہ جیتنے کے بعد آ کر انہوں نے اس کا ایک مانومنٹ کھڑا کر دیا اور لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ یورپ میں جائیں تو جہاں پہ نیپولین کو شکست ہوئی واٹر لو میں, وہاں پر انہوں نے ایک مانومنٹ بنا دیا اور لوگ آپ یقین کریں وہاں وزٹ کرنے جاتے ہیں, اور وہاں پہ گائیڈز ہوتے ہیں وہ جو بتاتے ہیں کہ کیسے اس کو شکست ہوئی, کیسے اس کی پوری جو کیولری تھی وہ کس طرح انہوں نے وہاں پہ ٹرنچز بنا رکھی تھی اس میں گر گئی, خود نیپولین بھی گر گیا, اور لوگ اس میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں کیونکہ بہرحال وہ ایک ہیرو تھا. ہمارے یہاں پہ بھی ایسی بے شمار سائٹس ہیں جہاں پہ بڑی مشہور جنگیں لڑی گئیں. یہ لاہور کا جو قلعہ ہے یہ اکبر نے تعمیر کیا تھا کیونکہ وہ اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا, تو اس نے پھر اسی کو کیپٹل ڈکلیئر کر کے یہاں پر کئی سال مقیم رہا. ہم بھی اپنی اس طرح کی, یعنی اول تو ہم اپنی جو ابھی موجودہ سائٹس ہیں, کئی ایسے مقبرے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے اور مجھے نہیں پتا ان کی پوزیشن کیا ہے, کیا وہ بن چکے ہیں یا نہیں. اور اسی طرح دراور فورٹ جو ہے اس کے بارے میں پتا لگا کہ وہ لوگوں کی ابھی تک ملکیت میں ہے اور ہمارے جو آرکیالوجی ہے وہ اس کو ابھی تک پوری طرح اپنے اندر نہیں لے سکا. تو اس طرح کی بھی کوئی آئندہ پلاننگ ہے کہ جہاں یہ جو مشہور جنگیں لڑی گئیں, یعنی مغل ایرا, سلاطین ایرا, اس کے بعد پھر برٹش دور میں بھی یہاں بہت ساری جنگیں ہوئیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں جو اس طرح کے سائٹس ہیں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے, جس طرح بالکل وہاں گائیڈز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی جاتے ہیں تو اس کی ایک مشہور سٹوری ہوتی ہے اور اس سے اٹریکٹ ہو کے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. اب اس ہم پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہم جتنی ابھی اپنی سائٹس ہیں اسپیشلی ہیریٹیج کی یا ریلیجن ٹورزم کی, اس کی سٹوری ہم بنا رہے ہیں تاکہ سٹوری ٹیلنگ ہو, مجھے پتا ہو, مشہور ہو کہ تلاجہ فورٹ جانا ہے تو میں نے کیوں جانا ہے, بالکل پہلے سے ہمیں پتا ہو وہاں کے بارے میں. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں, بہت ساری جگہوں پہ ایک وشنگ ویل بناتے ہیں کہ وہاں پہ آپ پوائنٹ پھینکیں اور وہاں سے آپ کی مراد پوری. یہ ایک سٹوری ٹیلنگ ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ ادھر جاتے ہیں. تو اس کانسیپٹ پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی ہیریٹیج سائٹ دوسری سائٹس ہیں اس پہ سٹوری ٹیلنگ ہو کہ لوگ بتائیں, پہلے سے مشہور ہو سٹوری کہ ہم نے اگر تخت بابری جانا ہے تو کیوں جانا ہے, وہاں پہ بابر آیا تھا, کب آیا تھا, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. دوسرا پریزرویشن کی بات کر رہے ہیں, پریزرویشن پہ تو ہم بہت زیادہ ایکسٹینسولی کام کر رہے ہیں, جس میں نندنا پہ ہمارا چل رہا ہے, تلاجہ فورٹ پہ ابھی ہم نے آرکیالوجی پنجاب ڈپارٹمنٹ کی ہم نے بھیجا تھا اسٹوڈنٹس, انہوں نے وہ ریسرچ کر رہے ہیں. کٹاس پہ ہم کام کر رہے ہیں, روہتاس پہ کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ دراوٹ فورٹ پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ایک اسپینش اور فرینچ ایک ہمارے پاس ایکسپرٹس آئے تھے جو ورلڈ بینک کا جو میں نے آپ کو بتایا پروجیکٹ کرنے, وہ وزٹ کرنے کے لیے. تو وہ جب وہاں جا کے دراوٹ جا کے واپس آئے میرے ساتھ میٹنگ کی, تو وہ بڑے حیران تھے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی ہیریٹیج سائٹ ہیں, آپ کا تو امیج ہی ڈفرینٹ ہے جو ہم سوچ رہے تھے پاکستان کا انفارچونیٹلی باہر, لیکن یہاں آ کے ہم نے, اس نے اسپیشلی ذکر کیا دراوٹ اور روہتاس کا,
کہ وہ کہتا ہے میں اتنا حیران تھا کہ میں نے اپنی تصویریں وہاں پہ اپنی فیملی کو بھیجی کہ یہ اصل پاکستان ہے. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم پروموٹ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ اصل پاکستان کے پاس یہ اتنی رچ ہسٹری ہے, اتنی رچ ہیریٹیج ہے اور اتنی نیچرل سائٹس ہیں. تو اس پہ بالکل ہم کام کر رہے ہیں. اور دراوٹ کے علاوہ ایک ہمارے اس سال کا ایک اور پروجیکٹ ہے جس میں بلوچستان میں 13 فورٹس ہیں. آف کورس یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے, تو ان اونر سے بات کر کے ہم ان کی کنزرویشن پہ بھی کام کر رہے ہیں. دراوٹ کی کنزرویشن پہ آلریڈی کام چل رہا ہے, اور یہی جو ورلڈ بینک کی جو ٹیم ہے وہ دراوٹ کا مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ پلان بھی بنا رہی ہے اور انویسٹمنٹ پلان بھی بنا رہی ہے, تاکہ لوگ آ کے وہاں پہ اس کو مزید امپروو کریں. نہ صرف وہ اس کو کنزرو اور پرزرو کریں, بلکہ لوگ آئیں وہاں پہ, جو ٹورسٹ جائیں ان کے لیے بھی فیسلٹیز وہاں پہ قائم کریں. اس پہ بھی ہم کام کریں. اچھا سر, ہم دونوں ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے, میں انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ یقین کریں انڈیا میں پچھلے دنوں امریکہ میں تھا, تو مجھے انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ انڈیا مجھے جانے کا اتفاق ہوا اسی پروگرام کے سلسلے میں چند سال پہلے. تو انڈیا میں وہاں پر باقاعدہ ایسے فورٹس اور ایسی ریاستیں بنی ہوئی ہیں جو اب مرج ہو چکی ہیں, اور وہ بالکل نام کے ان کے وہ راجے مہاراجے ہیں, ان کے پاس وہ قلعہ بھی حکومت کی ہی ملکیت ہے, پریزرو بھی وہی کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ باقاعدہ سٹوری ٹیلنگ ہے. وہ تو ہماری بات ہوگی. ہمارے پاس بھی اس طرح کی ریاست بہاولپور ہے, یہ گلگت بلتستان ہے, اسی طرح ہمارے پاس اور بلوچستان میں پنجاب کے لیول پہ کیا بہاولپور, اور اس میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ کیسے یہ ریاست ہوتی تھی, کیسے اس کا الحاق ہوا. یہ بھی وہاں پہ لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہندوستان جو تھا یہ پورا ریاستوں کا مجموعہ تھا, اور صرف ایک بڑا اربن ایریا جو تھا برٹش امپائر کے پاس تھا, باقی وہ ان مہاراجوں راجوں کے ذریعے حکومت کرتے تھے. یہ بھی وہاں پہ سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. جی بالکل. انفارچونیٹلی ابھی تک جیسے آپ کو بھی پتا ہے ٹورزم پہ کام ہوا ہی نہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. تو پرائم منسٹر ہمسیلف, کیونکہ وہ بہت ہی, ہم بچپن سے دیکھتے تھے کہ جب یہ ہر اس جگہ پہ پہنچے ہوتے تھے جہاں پہ کوئی شاید کوئی گیا بھی نہیں. ان کا بڑا فوکس ہے, انٹرسٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا. تو ٹورزم کو میں صحیح معنوں میں کام ابھی شروع ہوا ہے, اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ٹورزم کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ندی, پہاڑ, نالا, دریا, گلیشیئر, یہ ٹورزم کا کانسیپٹ تھا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہیریٹیج, ہسٹری یا ریلیجن ٹورزم کی طرف کانسیپٹ ہی نہیں تھا. میں اس طرف میرا وہ بھی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. تو ہم لوگ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے تھے. اگر میرے پاس 2 دن کا 3 دن کا ٹائم ہو تو میں مری کی طرف دوڑوں گا, کلام کا, نوران کا گن. ابھی اس دفعہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ہیریٹیج اور ہسٹری اور ریلیجس ٹورزم کی طرف ہم جائیں, جو کہ بہت رچ ہے. آپ نے بہاولپور کی بات کی. بہاولپور میں ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا, وہاں پہ جتنے فورٹس ہیں 13 فورٹس اور ہیں جن پہ ہم پریزرویشن پہ کام کر رہے ہیں, اور دوسرا دراوٹ فورٹ کی پریزرویشن پہ بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بہاولپور میں محل ہیں, نور محل, صادق محل, بالکل بہت خوبصورت, ان پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس پہ بھی ورلڈ بینک کی جو ٹیم ہے اس کا مینجمنٹ اور انویسٹمنٹ پلان بنا رہی ہے. تو یہ چیزیں, ہماری جو ٹورزم کی باسکٹ ہے اتنی وسیع ہے. یہ کام سٹارٹ ہوا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ اسپیشلی جو نیگلیکٹڈ ایریا تھا, جو ہیریٹیج اور ریلیجس ٹورزم کا, اس پہ آپ کو 1-2 سال میں انشاءاللہ اس کو آپ کو رزلٹ نظر آنے شروع ہوگا. سر مجھے ڈی سی کے اندر ہی ساؤتھ امریکہ کے بھی اور نارتھ امریکہ کے بھی فریڈم فائٹرز کے جگہ جگہ اسٹیچوز نظر آئے, وہ ہارس رائڈنگ کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں کی گن یا سورڈ ہے. اسی طرح اگر آپ استنبول چلے جائیں, وہاں پہ بھی انہوں نے بڑے بڑے یہ بنائے ہوئے ہیں, مانومنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ میں بندہ کنکرر فلانا فلانا فلانا. ہمارے یہاں پہ بھی فریڈم فائٹرز ہیں. اگر ہم بات کریں تو 1857 کا جو ہوا تھا برٹش امپائر کے خلاف, اس میں ہمارے یہاں سائی وال سے جو کھرل تھا وہ بڑا ایک سپوت تھا. اسی طرح اور بہت ساری, اسی طرح جو سکھ اور برٹش امپائر کی جنگیں ہوئی یہاں پہ, اور جس کے بعد سکھ امپائر یہاں پہ ختم ہو گئی. اس سے پہلے سکھ امپائر نے کیسے یہاں پہ کنٹرول کیا, ابدالی کس طرح, لاہور فورٹ. یہ اگین یہ ہم یہ مانومنٹس اگر بنائیں اور وہاں پہ سٹوری ٹیلنگ ہو تو لوگ اب اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, جو فارنرز ہیں خصوصاً. شاید ہمارے لوکل لوگ چونکہ معاشی حالات اتنے خراب ہیں, شاید ایک بڑا محدود طبقہ اس سے ہونا چاہے, یا نہ ان کو بھی اتنی دلچسپی, لیکن باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے اس میں اٹریکشن ہے.
بالکل اس میں اٹریکشن ہے, وہی میں آپ کو بات دہراؤں گا کہ اس سے پہلے چونکہ نہ قوم کا اس طرف اب آپ کی اس طرف ہے توجہ, اب بالکل ہماری اس طرف ہے, نہ صرف فریڈم فائٹرز کی بلکہ اس کے بعد کہ ہماری 1965 کے وار جو ہیروز ہیں, یہاں پہ میجر عزیز بھٹی شہید کا ایک مانومنٹ ہوا ہے, تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہماری ایک جو ٹور بس ہے وہ جو واگا کو جاتی ہے اور وہاں سے واپس آتی ہے, بالکل, تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ٹورسٹ جب جائیں وہاں رکیں, وہاں دیکھیں, اپنے ہیروز کو نہ صرف ریکگنائز کریں بلکہ ان کی ہسٹری بھی پتا ہو. باقی جو آپ دوسرے فیکٹرز بتا رہے ہیں کہ یہ سٹوری ٹیلنگ کا کانسیپٹ ہم آلریڈی اس پہ انوالو کر رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف جائیں گے, مطلب بڑی چیز سے آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور ہم امید رکھیں یہ گریٹر اقبال پارک جیسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ وہ چند پرانی سی چیز ہے, یعنی اس میں کوئی اچھی چیز ہوگی. اچھا سر, اگین جس طرح اس ڈپارٹمنٹ کو ورلڈ سٹی ہٹ کر رہی ہے, ایک دوسرا ہے اوقاف, پروونشل اوقاف. مثلا ہم بادشاہی مسجد کی بات کریں تو ٹرکی سے ہمارے ایک دوست یہاں پہ آئے, وہ وہاں پہ استنبول میں جو سب سے بڑی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اس کے وہ چانسلر تھے, تو وہ بڑے پریشان ہوئے بادشاہی مسجد کی حالت کو دیکھ کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو ہماری جو بلو ماسک ہے اس کو ہم نے تو بڑا پریزرو رکھا ہوا ہے, اور آپ کی تو یہ اتنا خوبصورت اس پہ پتھر لگا ہوا ہے, تو یہ کس طرح. اور ان کو خصوصاً ان کی توجہ تھی جو ان کے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہ گھس رہی تھیں, وہ پیسج جو تھے وہ گھس رہے ہیں, اور ان کا بڑا اس پہ کنسرن تھا کہ اس کو تو پریزرو رکھنا چاہیے, آپ کو اس کو پریزرو کرنا چاہیے. اسی طرح کئی شرائنز ہیں ہمارے یہاں پہ, بڑی شرائنز ہیں. ملتان, ہم نے صرف ملتان کو سمجھ لیا ہوا کہ ملتان میں ہی شرائنز ہیں, اور بہت سارے مقامات ہیں جہاں پہ شرائنز ہیں. اور یہ جو شرائنز ہیں یہ صرف یعنی پاکستان ہندوستان میں نہیں, دنیا میں پوری, جہاں پہ اگر مسلم ورلڈ ہے تو وہاں پہ شرائنز, اگر کرسچینٹی ہے تو وہاں پہ ان کے وہ سینٹس کے وہ بنے ہوئے ہیں. اسی طرح کوئی اور مذہب ہے, اس میں بھی سر بڑا لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں کہ یہ کون تھے, یہ کب یہاں پہ آئے. اس کے اوپر بھی کوئی کام ہو رہا ہے. ہمیں پتا چلا تھا کچھ مقبروں پہ کام تو ہو رہا ہے, لیکن کہاں تک پہنچا, اور کیا اوقاف ڈپارٹمنٹ اس پالیسی کو اب فالو کرے گا جو آج تک 75 ایئرز میں نہیں ہوئی؟ بالکل, آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اسپیشلی بہاولپور میں, ٹی جی خان میں, ملتان میں جتنی ہماری شرائنس ہیں, مشہور شرائنس, جو بالکل ایک تو وہ ہیں جو مزارات جس پہ لوگوں کا رش ہوتا ہے, جس کو اوقاف ڈپارٹمنٹ دیکھتا بھی ہے. بہت ساری شرائنز ایسی تھیں جو بالکل نیگلیکٹڈ تھیں. انفارچونیٹلی وہاں پہ مطلب ہر قسم کا گن تھا, مویشی باندھے ہوئے تھے. اس کو ہم نے پک کیا, کچھ 3-4 شرائنز پچھلے سال کی اے ڈی پی میں ہم نے اس کو پریزرو کیا, کنزرو کیا. اور پھر ہمارا اس میں دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم ایک دفعہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر 2 سال بعد یہی حالت ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ڈپارٹمنٹ نے یہ کیا کہ ہم نے ڈپٹی کمشنر چونکہ وہاں پہ ضلع میں موجود ہوتا ہے اور اس کی وہاں پہ سارا کام بھی کر رہا, تو اس کی سربراہی میں ہم نے کمیٹیز بنا دی کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ایک دفعہ کسی شرائن کو یا کسی ہیریٹیج سائٹ کو جو دور دراز ہے, جو آرکیالوجی ڈائریکٹ اس کو اس طرح پروٹیکٹ نہیں کر سکتا ہے, وہ ڈپٹی کمشنر کے زیر انتظام ایک کمیٹی ہوگی جس میں لوکل کمیونٹی بھی شامل ہوگی. وہ اس کو ایک دفعہ اگر ہم اس کو کنزرو اور پریزرو کریں گے تو وہ اس کو آگے پروٹیکٹ کرے گا, اس کی حالت ٹھیک کرے گا. تو آلریڈی ہم نے کوئی 3-4 ساؤتھ میں جو شرائنز تھی اس پہ ہم نے پچھلے اے ڈی پی میں ہم نے اس کو پریزرو کیا ہے, اور اس اے ڈی پی میں بھی اسی طرح 2-3 شرائنز ہیں جن کو ہم کر رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ اگلے آپ کو 3-4 سال میں مجھے امید ہے کہ جو بڑی اس طرح کی شرائنز ہے اس پہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اس پہ کنزرویشن کا کام کرے گا. کرنے کے بعد اس کو ہم پراپر کمیٹی بنا کے تاکہ اس کو مستقبل میں اس کو خراب نہ کیا. پنجاب اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ ریلیجیس ٹورزم کا یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. دنیا میں ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے اس خطے کی, تو میں کہوں گا بہت بڑی کمیونٹی ہے. دنیا میں بھی وہ بہت یعنی پھیل چکے ہیں. ان کے جو بھی انڈیا میں بدقسمتی سے ان کے سیاسی معاملات چلے, اس کے بعد وہ مائگریٹ کیا انہوں نے. میں یو کے جاتا ہوں, وہاں مجھے سکھ نظر آتے ہیں, اور کینیڈا میں تو کئی ان کے وہ گورنرز یا میئرز بن چکے ہیں وہاں پہ, ان کے وہ اپنے لوگ الیکٹ ہو کر. یعنی کہ وہاں پہ کرسچن کمیونٹی اور سکھ کمیونٹی کے تقابل کیا جائے تو سکھ کمیونٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ باقاعدہ الیکٹ ہو کر تو وہاں بیٹھے ہیں اور حکومت سازی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور وہ لوگ اتنے امیر لوگ ہیں کہ وہ باقاعدہ
پیشکش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی یعنی جس طرح ہمارا مکہ اور مدینہ ہے جن سے ہمیں ان سے لگاؤ ہے, محبت ہے کہ مکہ خانہ خدا ہے تو مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, تو ان کے لیے بھی یہاں پر ان کی ریلیجیس ویسے ہی ٹورزم, ویسے ہی وہ جس طرح ہم عمرہ اور حج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں. آج تک ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, اور بدقسمتی سے جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے کیئر ٹیکرز, میں بڑی بدقسمتی سے کہوں گا کہ وہ بھی یعنی کہ نا عجیب سا ان کا ماحول اور سسٹم نظر آتا ہے. کیا ہم ان لوگوں کو انوائٹ کر پائیں گے کہ وہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو یہاں پہ بہتر کریں, جو ان کی ریلیجیس سائٹس ہیں ان کو بہتر کریں, تو ان کو ہم آن بورڈ لیں, کوئی ایسی باڈی بنائیں یا ایسا کوئی میکنزم بنائیں کہ وہ باہر سے اگر وہ اپنے طور پر کچھ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو وہ ڈونیٹ بھی کر سکیں, ان کے ڈونیشن سے یہاں پر بالکل فری اینڈ فیئر کرسٹل کلیئر وہ چیزیں جو ہیں اس کو ہم ان کی مینٹیننس کریں. اچھا, اس میں پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں ریلیجیس ٹورزم کے حوالے سے دو بڑی ہیں, ایک تو بدھسٹ ہے جی, بہت رچ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکسلا اور پھر سارا ٹریڈ وہ جو بنتا ہے, اور دوسری سکھ بالکل بہت ہے. تو اس میں ایک تو آپ نے ابھی اسی گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرتارپور کوریڈور بہت بڑا انیشیٹو تھا گورنمنٹ کا, جس کی وجہ سے ایک ٹرسٹ بھی بلڈ ہوا اور سکھوں کو یہ فیل ہوا کہ ہماری اتنی مقدس جگہ جو پاکستان میں ہے اس کو نہ صرف پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو ایکسیس ہمیں دیا جا رہا ہے. تو وہ ہم کام کر رہے ہیں, لیکن اس کا زیادہ جو آپ ڈونیشن یا جو اس کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ ایویکیو ٹرسٹ بورڈ ہے, اس کے تحت زیادہ کرتے ہیں. مجھے بالکل ان کا ہے, لیکن ان کو کوئی ایسا, کیونکہ یہ بہرحال یہ آپ کی امبریلا کے نیچے سب کچھ آتا ہے, چاہے وہ اوقاف ہو, چاہے وہ یہ متروکہ وقف املاک ہو, یا چاہے وہ ہماری وارڈ سٹی ہو. اصل میں تو آپ اس کے اونر ہیں, آپ کے یہ نیچے آنی چاہیے سارا کچھ. بالکل, اس میں ہم ایسا کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے ڈائریکٹ انڈر, آپ جس طرح ننکانہ ہے, ننکانہ میں ہمارا پاس ایک جو ہم کرنا چاہتے ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں, ننکانہ میں ہمارے پاس ایک ریسٹ ہاؤس تھا جو بالکل نیگلیکٹڈ تھا, کبھی یوز نہیں ہوتا تھا, اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سکھ ٹورسٹ کتنا آتا ہے جب یہ ان کا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو پراپر اس کو رینوویٹ کیا, اور رینوویٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے کہا کہ آؤٹ سورس کریں گے. جب آؤٹ سورس کرنے لگیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہمارا پاکستان کی جو ہوٹل انڈسٹری کی سب سے بڑی جو نام ہے وہ انٹرسٹڈ ہوئے. بالکل مجھے پتا ہے, وہ آئے اور انہوں نے نہ صرف ابھی اس کو وہ چلا رہے ہیں, پہلے لاس پہ جا رہا تھا, اب وہ اتنا نہ صرف پروفٹ پہ جا رہا تھا بلکہ وہاں پہ اسی سٹینڈرڈ کا, میریٹ یا سرینا کے سٹینڈرڈ کا وہاں پہ انہوں نے وہ ریسٹ ہاؤس بنایا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو یہ ٹورسٹ آئیں گے جو ریلیجیس ٹورزم کے حوالے سے, ان کو وہ فیسلٹیز ہم دیں تاکہ وہ آئیں تو اپنا بہترین وہاں پہ قیام کریں, اور جب جائیں تو اچھی چیزیں, اچھی یادیں لے کے جائیں. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ ایویکیو ٹرسٹ بورڈ کے ساتھ بھی وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں, ان کے ساتھ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے مزید بہتر بنایا جائے, کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہاں سے کوئی اس سکھ ریلیجن کا یا ان کے کمیونٹی کا کوئی لوگ اس کو بدھسٹ بھی ہوں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ذرا سکوپ آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ ڈائریکٹ ایسے ان چیزوں میں انوالو نہیں ہو سکتی ہے. تو آئی ایم شیور فیڈرل گورنمنٹ بھی اس پہ اس میں کام, آپ ان کو پرپوز تو کریں کہ اس طرح کر کے اگر وہ لوگ اگر وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ میں کینیڈا میں جانتا ہوں ایسے سکھ امیر جو سکھ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں خدمت کریں, اور یہ پیسہ آپ یقین کریں وہ اس طرح سمجھیں کہ وہ جس طرح ہم جا کے مکے یا مدینے میں, وہاں پہ تو خیر بہت امیر ہے ان کی حکومت, سعودی حکومت, ان کو ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اس طرح ہی اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اس کو بنا دیا جائے. اچھا سر, میرا ایک اور آپ سے سوال تھا کہ کچھ یہاں لاہور شہر میں بھی آپ نے شروع کیا وہ ڈبل ڈیکر بس کا, اس کے بعد اسلام آباد میں بھی وہ چل رہی ہے, بہادپور میں بھی چل رہی ہے, اور اس میں ٹکٹ جو ہے اس کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹکٹ عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے موجودہ مالی حالات میں, جو ہم دوسری ٹورزم کی طرف آ جائیں کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کہ یہاں لاہور کی پوری سی سائٹ ہو جائے, اگر کوئی یہاں کی مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کی فیملی چاہتی ہے کہ میں بس پہ اپنی پوری فیملی کو کراؤں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ 500 روپے کا ٹکٹ وہ پوری فیملی افورڈ کر سکتی ہے اگر 5 یا 10 لوگ ہیں؟ اچھا, آپ دیکھیں, آپ نے شاید ذکر بھی کیا ہوگا ٹرکی کا, ٹرکی میں پروٹیکٹ نہیں ہے. میرا خود بھی 1-2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. حضرت ایوب انصاری کے مزار پہ میں گیا, وہاں پہ بھی ٹکٹ لگی ہوئی تھی. ہاں,
اور دوسری بلو ماسک، آپ نام لیں کوئی جگہ کا، نہیں بلو ماسک پہ نہیں تھی، بلو ماسک باہر شروع میں جہاں آپ جاتے ہیں وہاں ٹکٹ لیتے ہیں، پھر آگے اس اسپیسیفک جگہ پہ نہیں ہے، وہاں پہ نہیں ہے۔ ایک اور میوزیم تھا جس کا مجھے نام بھول گیا، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں، حضرت علی کی، حضرت فاطمہ کی، اس سے توپ کاپی پیلس میں، اس سے مقدس جگہ نہیں ہو سکتی، وہاں پہ بھی ٹکٹ لگا ہوتا، اور آپ کمپیئر کریں کہ وہاں کے ٹکٹ کو یہاں کے ٹکٹ سے 170 لیرا کا تھا اس لاسٹ ٹائم جب میں گیا، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بیسکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سائٹ یہ لوگوں میں ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل آپ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ 5 روپے کا ٹکٹ لگا کے آپ پورے لاہور شہر کی واگا بارڈر تک لے جائیں، بادشاہی مسجد بھی دکھائیں، لاہور شالیمار فورٹ بھی، ہمیں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں ایک سٹینڈرڈ۔ اور جب ابھی آپ نے ریسنٹلی پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا، پچھلے 3-4 دن پہلے وہ بس میں آدھے سے زیادہ جو ہے نا فارن ٹورسٹ ہیں، اور انہوں نے ٹکٹ لے کے، ان کا ظاہر ہے ہم نے ٹکٹ تھوڑا سا زیادہ رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اتنا انجوائے کا اظہار کیا کہ پورے نہیں ان کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کے لیے ریٹ زیادہ ہو، لیکن میرے خیال میں ہمیں کچھ چیزوں کے لیے ہمیں کاسٹ افیکٹو بھی ہونا پڑتا ہے کہ ہم سارا سبسڈی نہیں دے سکتے، ہم نے منیمم اتنی کاسٹ، ہم اس پہ پروفٹ نہیں کما رہے ہیں، ہم نے منیمم اتنی کاسٹ رکھی ہے جتنی سے ہمارا آپریشن، جتنا وہ لوگوں کی تنخواہ اور اتنا بس کمپلیٹ ہو، اس پہ ہم کوئی پروفٹ ارننگ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ کم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ سبسڈی دے رہے ہیں، تو ٹورزم پہ بھی اگر آپ سبسڈی دینا شروع ہوں گے، جو کہ ایک کمانے والا ادارہ ہونا چاہیے یا کمانے والا ایک گورنمنٹ کا بازو ہونا چاہیے، تو اس پہ ہم مزید سبسڈی دیں گے تو شاید وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں، اور جو ہمیں اس لیے کہ سسٹینیبلٹی کے لیے ایک چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں، اس سے کم ہم کریں گے تو پھر آپریشنلائز کرنے کے لیے ہمارے لیے پاسبل۔ اچھا آپ انکم کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے توپ کاپی پیلس اور ابا صوفیہ کے باہر دیکھا ہوگا کہ انہوں نے رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں پرائیویٹ وینڈرز کو، جو آپ کو وہ پرانی بالکل اس سے ملتی جلتی وہ چیزیں آپ کو فروخت کرتے ہیں ہیریٹیج سائٹس کے اوپر۔ مثلا اگر توپ کاپی پیلس ہے تو اس میں وہ سورڈز ہیں، اس میں اور بہت ساری چیزیں، ان کے پرانے وہ نیلی کاشیکاری کے پیالے ہیں جو یہاں ہمارے بہت خوبصورت بنتے ہیں، اور وہ آپ یقین کریں کہ شاید وہ باہر 5 لیرا کا بھی وہ پیالہ نہ آپ خریدیں، لیکن وہاں پہ وہ 150, 200, 500 لیرا تک وہ چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی ایسا کوئی فیوچر کا پلان کہ ہم بھی، ہمارے پاس اتنے رچ مغل امپائر رہی، سلاطینز رہے، کہ ہم ان سائٹس کے باہر یعنی کہ بالکل ان کو پروٹیکٹ کر کے وینڈرز کو دیں، وہ چیزیں وہ تیار کروائیں، ان میں سورس بھی ہوں اور بہت ساری چیزیں ہوں، اور وہ وہاں پر جو فورن ہمارے ہیں لوکل بالکل نہیں خریدیں گے، مجھے ان کا پتا ہے، فورنرز جو آئیں وہ بڑی خوشی سے وہ چیزیں خرید کے لے کے جاتے ہیں۔ اس پہ آلریڈی ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ ایک تو ہمارا جو ٹیکسلا میوزیم ہے، بہت رچ ہیریٹیج سائٹ ہے اور ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں سے ایک بھی ہے، وہاں پہ آلریڈی ہم نے سوینئر شاپ بنا دیا ہے، کیونکہ وہاں پہ فورن لوگوں کا آنا زیادہ ہے، ٹھیک، کیونکہ اسلام آباد کے قریب بھی ہے، تو ایمبیسڈرس بھی اکثر آتے ہیں، اور بدھسٹ اسپیشلی آتے ہیں، ان کا ریٹریٹ کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، جس طرح ہمارا مذہبی حج وغیرہ کا ٹائم ہوتا ہے، عمرے کا ٹائم ہوتا ہے، تو ان کا بھی رین ریٹریٹ اور اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے اسٹیبلش آلریڈی کر دیا سوینئر شاپ۔ اس کے بعد ہمارا روہتاس پہ ہمارا پلان ہے کہ وہاں پہ بھی ہم اسٹیبلش، بہت ایکسائٹنگ جگہ ہے وہاں پہ بھی، تو آہستہ آہستہ ہم بالکل یہ آئیڈیا آپ کا ہم یہ لاہور کے فورٹ پہ بھی ہوگا، بالکل ہم سارا ابھی یہ کرنے لگے ہیں کہ اس کو پراپر اسی طرح کی اسی آرکیٹیکچر میں جو جس نے اس قلعے کو یا اس محل کو بنایا تھا، اسی آرکیٹیکچر میں ہم ڈیولپ کرنے لگے ہیں سوینئر شاپ۔ وہ سوینئر شاپس ہم لوکل جو کاریگر ہیں جو چیزیں بنا کے بیچیں گے اسی ہسٹری سے ریلیٹڈ، وہ ہم آلریڈی ہم نے اسٹارٹ کر دیا، آہستہ آہستہ ہم اس کو ہماری ساری ہیریٹیج سائٹس پہ یہ ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں۔ اچھا سر، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں، وہ بڑے بڑے ٹرپ لے کے جاتے ہیں ٹرکی میں، تو ان کا پیچھے مجھے کالم پڑھنے کا اتفاق ہوا تو میں بڑا حیران ہوا کہ کچھ 150-200 لوگوں کا کوئی ٹرپ تھا، تو وہ خاتون پیچھے پڑی رہی ان کے ٹرکش ایمبیسی سے، اور وہ تھوڑے سے کہتے ہیں کہ میں پریشان بھی ہو گئی، یہ اتنی ایگر کیوں ہے کہ یہ فوری چاہتی ہے کہ ہم ویزے ان کے پروسیس ہوں، اور یہ ہو، تو پتہ چلا کہ وہ ریٹائر ہونے والی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اتنا بڑا ٹرپ جو ہے یہ فوراً ٹرکی پہنچ جائے اور اس سے ہماری قوم کو کچھ ریونیو جنریٹ ہو۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر آپ دوسری دنیا کے ممالک میں جائیں تو ان کے سفارت خانے کام کرتے نظر آتے ہیں، اپنی ہیریٹیج سائٹس لوگوں کو شو کر کے، اور ان کو دعوت دیتے نظر آتے ہیں
ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں اور ہم آپ کو یہ جن کے پاس رچ ہیریٹیج ہے جیسے ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے جو باہر ایمبیسیز ہیں بدقسمتی سے وہ اس سلسلے میں شاید آپ کو کوئی مدد نہیں فراہم کر رہی. تو کیا آئندہ جو کوئی میٹنگ ہو جس میں پرائم منسٹر بھی موجود ہوں تو کیا یہ پوائنٹ بھی ریز کیا جائے گا کہ ایمبیسیز اس میں بہت پرومیننٹ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں کہ اگر وہ باہر اس کو پبلسائز کریں، اس کو پروپیگیٹ کریں؟ اچھا، اس میں آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ، ان کے ویژن کے مطابق. اس میں 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ہم کہتے ہیں امیج بلڈنگ پاکستان کا، تو اس کے لیے ہم آلریڈی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم ڈاکومنٹریز تیار کریں اپنی ہیریٹیج سائٹس کی، ٹورزم سائٹس کی، مختلف جگہوں کی. وہ ڈاکومنٹریز، پمفلیٹس، ریڈنگ مٹیریل ہم ڈیولپ کر کے ہم تمام ایمبیسیز کو بھجوائیں گے. وہ ایمبیسیز پھر ایسے وہاں پہ ایونٹس بھی بنائیں گے، ویسے بھی لوگوں کو دے کے اس میں وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. دوسرا ایک اور چیز اس پہ ہو رہی ہے پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ، جتنے ہمارے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں، آپ دنیا میں کہیں جائیں وہاں پہ ایک ٹورسٹ انفارمیشن ڈیسک بالکل ہوتا ہے. جاتے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے وہاں پہ ویڈیوز، پمفلیٹس، تصویریں، دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ لاہور ایئرپورٹ پہ ہمارا انشاءاللہ ودن ویک 10 days ٹورسٹ انفارمیشن ڈیسک وہاں پہ اسٹیبلش ہوگا، جس کو مین کرے گا ٹورزم ڈپارٹمنٹ پنجاب. اس میں سارا یہ مٹیریل رکھا جائے گا تاکہ باہر سے آنے والا کوئی ٹورسٹ، انٹرنیشنل ٹورسٹ یا ایون ہمارے اپنے جو باہر رہنے والے لوگ وہ بھی بالکل ان کو ریڈیلی ایک اویلیبل ہو کہ ہم کیا کیا اس میں ان کو دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. اس میں ایمبیسیز کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے اور جتنے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہیں سول ایویشن کو بھی انوالو کر کے پاکستان کا سافٹ امیج جو بلڈنگ ہے ٹورزم کے حوالے سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا، پیچھے مجھے نا جو ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان، ان کا مجھے انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھنے کا موقع ملا کہ وہ جس تاریخ کو استنبول فتح ہوا تھا وہ اس کا سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ آج 500 اتنے سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے استنبول جو ہے وہ یہ فتح کیا تھا. اچھا، اس سے ایک دم بہت سارے میرے دوستوں کی مجھے کالز آئیں کہ یار وہ آپ نے دیکھا استنبول چلے، یعنی یہ ایک دم سٹرائک کرتا ہے. اس طرح کی ہمارے یہاں پہ ملٹیپل ایونٹس ہو چکے ہیں، ملٹیپل چیزیں موجود ہیں جن کو ہم سیل کر سکتے ہیں، جن کو ہم نیشنل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ بھی اس کو کریں اور میڈیا میں اس کو لے کے آئیں تو ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے. کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک اس کی سپیچ دیکھ کر تو کس طرح لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا میرے دوستوں نے. اس سلسلے میں بھی ہم ابھی یہ کرنے لگے ہیں کہ ہم ایک جو ایونٹس کیلنڈر ہے وہ ہم بنانے لگے ہیں پنجاب کی حد تک. اور اس ایونٹ کیلنڈر میں یہ ہوگا کہ جتنے ہمارے ایونٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایونٹ بھی پنجاب میں ہوتے ہیں، وہ سارے ایونٹ ایک کیلنڈر بنا کے ہم جتنی ہماری ٹورزم کی سائٹس ہیں، نیشنل ٹورزم کی سائٹس ہیں، ہماری ایک اپنی بڑی اچھی ایپ ڈیولپ ہم نے کی ہے، وہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں تاکہ کوئی بھی عام آدمی یا باہر کا کوئی آدمی وہ کلک کرے اور اس کو پتہ چلے کہ اگلے سال پنجاب میں کلچرل ہیریٹیج نیشنل کیا کیا ایونٹس ہونے لگے ہیں. وہ سارا ہم ڈیولپ کر کے اس کو ویب سائٹ پہ ڈالنے لگے ہیں. نہ صرف ویب سائٹ پہ ڈالنے لگے ہیں بلکہ پنجاب ٹورزم کا جو پروموشن کا ہمارا اگلے سال کا پلان ہے اس میں بھی ہم شامل کریں گے کہ آپ کے آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا بڑا انفلوئنس ہے معاشرے میں، سوشل میڈیا اور میڈیا کے تھرو ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم ٹورزم میں کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا کیا ایونٹس کلچرل اور ہیریٹیج کے حوالے سے نیشنل ایونٹس کون کون سے ہیں، لوگوں کو پہلے سے پتا ہوگا کہ اگلے سال کون کون سے ایونٹ ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کیپٹن ریٹائرڈ مشتاق احمد صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، سیکرٹری ٹورزم ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ صرف حکومت کا یہ کرنے والا کام نہیں ہے. حکومت کی بالکل بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری جو ہیریٹیج سائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے اور ان کو پبلسائز کرے پوری دنیا میں تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور پاکستان کا ایک اچھا امیج جو ہے وہ دنیا میں جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا بھی اس میں بہت زیادہ ہمارے بینگ پاکستانی سٹیزن کہ میں نے اپنی نسل کو کیا چھوڑ کے جانا ہے کہ اگر آپ بادشاہی مسجد چلے جائیں تو یقین کریں میں نے وہاں پہ سیکرٹری اوقاف کا جب انٹرویو کر رہا تھا تو بڑی شرمندگی ہوئی کہ وہاں پہ دیواروں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، میسیجز لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح شاہی قلعے میں ایک انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا، شالامار باغ میں جو وزیر پنجاب کے ایڈوائزر ہیں ان کا انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ بھی اسی طرح وال چاکنگ اور وال رائٹنگ جو تھی وہ وہاں پہ لکھی نظر آئی. تو اس سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ انٹرنیشنل ہیریٹیج ہے، یہ انٹرنیشنل پراپرٹی ہے. اب دنیا وہ نہیں رہی. اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جسے دنیا پریزرو کرنا چاہتی ہے تو
سب سے پہلا تو یہ ہمارا فرض ہے کہ اس کو پرزرو کریں تاکہ اس میں ہم ٹورزم کا اضافہ ہو سکے ہمارے یہاں پر. لوگ ایک تو یہاں پر ہمارے پاس آ کر خرچ کریں گے, دوسرا ہمارا ایک بہتر امیج جو کہ دہشت گردی سے متعلق ہمارے دشمنوں نے پھیلا رکھا ہے, ہمسایہ ملک نے پھیلا رکھا ہے انتہا پسندی کی طرف, وہ ہم ریڈیوس کرنے میں کامیاب ہوں گے اگر ہم ان سائٹس کو ہم بچا سکیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور دنیا کے لیے بھی. اپنے ہوسٹ سیاد شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.